رحمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والی ذات ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے تمہیں احکام بیان کیے، تمہارے سامنے جو حکم دیے ہیں، تو ان حکموں کے اندر جو حکمتیں پنہا ہے، ان حکمتوں کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ کسی غیر معتبر شخص کے خبر پر بغیر تحقیق کے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی افواہ کو پھیلانا یہ شریعت کے منافی ہے، کسی افواہ پر عمل کرنا یہ شریعت کی منافی ہے۔ لہٰذا ہر وہ خبر جو غیر تحقیقی ہو اس کو پھیلانا وہ گناہ ہے، وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے، جو بات بھی سن لیتا ہے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کرتا ہے، تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا وہ ہوگا جو خلاف واقعی بات کو بیان کرے گا۔ جیسے جھوٹ کا معنی تو واقعی کے خلاف بات بیان کرنا، یعنی واقعی میں زید کھڑا ہے، ایک آدمی بیان کرتے ہے کہ بھائی زید بیٹا ہے، تو یہ واقعی کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر جھوٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خلاف واقعی بات کو بیان کرے، بلکہ جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ بغیر تحقیق کے بات بیان کرنا یہ گناہ، اور وہ آدمی کاذب ہوتا ہے شریعت کے اصطلاح میں۔ جب وہ کاذب ہوتا ہے تو الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو قرآن کریم کی وعید ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، وہ اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت حقیقی رحمت وہ جنت ہے، لہٰذا لعنت کا معنی جنت سے دوری، لعنت کا معنی جہنم کا استحقاق۔ تو الا لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جھوٹا ہو وہ جنت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جو جھوٹا ہو وہ جہنم کا مستحق ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو کتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ افواہ اور پروپیگنڈے پر عمل نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھا، حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا پاس بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اس قبیلے کا سردار کا نام حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ کچھ دنوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور مسلمان ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں جاؤں گا، اپنے قبیلے والوں کو دعوت ایمان دوں گا، اور پھر فلاں تاریخ میں آپ اپنے کسی عامل کو بھیج دے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، میں اپنے قبیلے والوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کے حوالے کروں گا۔ اب یہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اس قبیلوں والوں کے ساتھ دشمنی تھی، سابقہ جاہلیت والا دشمنی تھی، اس لیے جب یہ وہاں پہ چلے گئے تو قبیلے والے استقبال کے لیے نکلے کہ صحابی رسول آ رہا ہے۔ تو یہ ڈر گیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ واپس پلٹا، واپس آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ان کے پاس جا رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ سارے نکلے ہوئے تھے اور میرا قتل کا ارادہ کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سخت غصہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض روایات کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
دیکھا قبیلے والوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کی قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے آپ کے خلاف مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی بھی اس طرح نہیں کیا، ہمارا مقصد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کا استقبال کرنا تھا، اور وہ ہمارے پاس ملے بغیر وہ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اور فوراً حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حقیقی صورتحال بیان کر دی۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی غیر معتبر شخص تمہارے پاس بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے، جہالت سے کسی قوم کو مصیبت پہنچاؤ اور ان کو ایذا پہنچا دو، تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے گی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، بعد میں تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کوئی بھی آدمی ہو، فاسق کا مطلب ہے راستی سے نکلا ہوا یا دینداری سے نکلا ہوا۔ اب دیکھیں اس صحابی کو فاسق کہا گیا، حالانکہ یہ جلیل القدر صحابی تھا، لیکن خصوصی عمل کی وجہ سے اگر اس کو فاسق کہا گیا تو یہ خصوصی عمل، یہ فسق والا عمل تھا، یہ گناہ والا عمل تھا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ حضرات صحابہ کرام، ان سے تو خطائیں ہو سکتی ہے، ہاں البتہ وہ اس خطاؤں پر برقرار نہیں رہ سکتے، اللہ رب العالمین موت سے پہلے ان کو توبے کی توفیق دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ان کے رضا کا اعلان کیا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے۔ یہ رضا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی یہ صفت اس شخص کے لیے ثابت ہوگی جس کے اندر رضا کے اسباب موجود ہو۔ تو صحابہ کرام کے لیے جب اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ رضا کے مستحق تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر لیا۔ بہرحال اس لیے میں آیت کریمہ کا ترجمہ فاسق کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ غیر معتبر شخص کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ صحابہ کرام کی تنقیص لازم نہ آئے، ورنہ فاسق کا معنی گناہگار۔ بہرحال آیت کریمہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی یہ بغیر تحقیق کے آگے بات نقل کرنا، صرف افواہ کو آگے پھیلانا، یہ فاسقوں کا کام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فاسق کہا کہ یہ فسق اور فجور کا کام ہے۔ لہٰذا اگر غیر معتبر شخص بغیر تحقیق کے آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبینوا، آپ کے اوپر اس کی تحقیق لازم ہے، بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کا مصلحت بیان کیا، اس کا حکمت بیان کیا کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں کہ اگر غیر معتبر شخص تمہارے سامنے کوئی خبر بیان کر دے تو اس کی تحقیق کرو، تو اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خبر پر عمل کرنے کی وجہ سے نادانی سے تم کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر اپنے کیوں پر تم بعد میں پشیمان ہوں گے، ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے خبر کو آگے نہیں پھیلاؤ، اور بغیر تحقیق کے خبر پر عمل نہیں کرو، عملی قدم نہیں اٹھاؤ جب تک آپ کے سامنے تحقیق نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو گویا کہ سوچنے کا حکم دیا ہے، بردباری جس کو کہتے ہیں،
انجام کو سوچنے کا حکم، اور اس آیت کریمہ کے اندر گویا کہ اللہ رب العالمین نے جلد بازی سے منع کیا ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس آ جائے تو بغیر تحقیق بس جلد بازی میں آپ نے فیصلہ کر لیا، اس طرح نہیں کرو۔ جب تک آپ نے تحقیق نہیں کیا اس وقت تک عملی قدم نہیں اٹھاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بردباری، انجام کے اندر غور کرنا، سوچنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور یا من اللہ کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے، من اللہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ آپ دنیاوی کاموں کے اندر یا کوئی بھی کام ہو اس میں غور کرو، سوچو، بغیر غور و فکر کے عملی قدم اٹھانا، فرمایا والعجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بندہ اگر جلد بازی سے کام کرتا ہے دنیاوی کوئی کام تو وہ گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے سے یہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ بہرحال پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کی ایک ممکنہ صورت بتا دی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تحقیق کی ایک صورت یہ ہے کہ دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کو بتایا، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، لہٰذا جو بھی بات ہو اللہ کے رسول کے سامنے پوری صورتحال بتایا کرو۔ ابھی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات بتا دیتے کہ میں وہاں پر گیا قبیلے والوں کے پاس، وہ نکلے ہوئے تھے تو میں نے یہ سمجھا، یعنی میرا یہ خیال ہوا کہ ان کے ساتھ میری پرانی دشمنی ہے تو وہ میرے قتل کے لیے نکلے ہیں، میں اگر اللہ کے رسول، تو فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول موجود ہے، آپ اللہ کے رسول کے سامنے پوری بات بیان کر لیا کرو۔ جب آپ اللہ کے رسول کے سامنے پوری بات بیان کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکمت، مصلحت اور حالات کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جب آپ صرف اپنا خیال، اپنا گمان، اپنا زعم آگے بیان کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حقیقت سمجھ کر اسی طرح فیصلہ کریں گے، جس کی وجہ سے تمہارا بھی نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی نقصان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو یہی حکم تھا، جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے تو یہی حکم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے پیش کرو۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، یعنی علاقے کے جو سمجھدار لوگ ہیں، علاقے کے جو بڑے ہیں، اور اسی طرح حکومت ہو گیا، عدالت ہو گیا، اور اسی طرح محلے کے جو علماء ہیں تو ان کے سامنے معاملہ پیش کرو۔ بغیر تحقیق کے عملی قدم اٹھانا یہ شریعت کے منافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ بھی مناسب سمجھے گا وہی کرے گا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواہش کے مطابق فیصلہ کر لے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے مطابق، حکمت کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں میں تمہارا کہا مانے، تمہاری بات مانے، تو لعنتم، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تو اس کے اندر خود تمہارے لیے مصیبت ہوگی۔ بہرحال آیت کریمہ کا مقصد وہی ہوا کہ بغیر تحقیق کے بات کو پھیلانا، بغیر تحقیق کے بات پر عمل کرنا، پروپیگنڈے کی وجہ سے کوئی عملی قدم اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل بیان کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہر طرف کے مختلف افواہیں پھیلائی جاتی ہے، اور مختلف افواہوں کی وجہ سے لوگ وہ ہمارے کالونی کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش ہوا تھا، تو اسی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2 بندوں کو قتل کیا گیا تھا محض افواہ کی وجہ سے۔ تو اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم احکامات پر عمل کرتے، تو اس طرح ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے واسطے سے پوری امت کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کے اندر تحقیق کرو۔ محض افواہ کی وجہ سے، محض پروپیگنڈے کی وجہ سے، محض ایک خبر کی وجہ سے کوئی عملی قدم اٹھانا، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، یہ بعد میں پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی یہ بعد میں ان لوگوں کے لیے پشیمانی کا سبب ہے۔ شریعت کے اندر ایک تو بات یہ کہ شریعت کے اندر سزا کا اختیار حاکم کے پاس ہوتا ہے، شریعت کے اندر سزا کا اختیار حاکم کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہر بندہ وہ سزا دینے پر لگ جائے تو پھر میں اور آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کل میرے اوپر بھی کوئی شک کر لے، شک کی بنیاد پر مجھے قتل کر دے آپ لوگوں میں سے کسی کو۔ اس لیے شریعت کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کا کسی کو پر شک ہے تو شک کے لیے شریعت نے جو نظام مقرر کیا ہے، ملک کے اندر جو نظام ہے، عدالتیں ہیں، اس کے اندر فیصلہ قاضی کرتا ہے، فیصلہ جج کرتا ہے۔ ہر بندہ اگر فیصلہ کرنے پر لگ جائے، ہر بندہ اگر قاضی بن جائے، ہر بندہ اگر جلاد بن جائے، سزا دینے والا بن جائے، تو پھر تو ملک کے اندر فساد پھیل جائے گا، اور فساد پھیلانا یہ تو اسلام کے منافی ہے۔ اسلام تو لا تفسدوا فی الارض کا حکم دیتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ شریعت تو یہاں تک حکم دیتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں، مقتول کے ورثاء، تو مقتول کے ورثاء وہ خود قصاص نہیں لے سکتے ہیں، مقتول کے ورثاء خود قصاص نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر خود قصاص لیں گے تو شریعت کی نظر میں وہ گناہگار ہو جاتے ہیں، بلکہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ اگر وہاں پر قاتل کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو قاضی اور جج فیصلہ کرے گا اس سے قصاص لینے کا۔ خود فیصلہ کرنا یہ ملکی قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر امن ہو، اسلام امن کا دین ہے، اور اگر ہر بندہ اپنے تحقیق کے مطابق، ہر بندہ اپنے الزام کے مطابق، اپنی شک کی بنیاد پر وہ سزا دینے پر لگ جاتا ہے تو پھر کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی اور کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ہوگی، کسی کا مال بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، رسول کی بات بھی ماننی ہے، واولی الامر منکم، اور حاکم وقت کی بات بھی ماننی ہے۔ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، ملک کا جو بڑا ہوتا ہے، ادارے ہیں، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود قانون ہاتھ میں لے کر خود فیصلے کرنے پر لگ جائیں، اس کی وجہ سے ملک کے اندر فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔